بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا دل کا کانپنا، جسم میں کپکپی، اچانک گھبراہٹ یا دل کی تیز دھڑکن کن کیسے محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جسم اور دل کیوں کانپتا ہے۔ ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ بیماری ہے یا عام مسئلہ ہے، اور اس کا گھریلو علاج کیا ہے؟ آخر میں وہ تمام غلطیاں جو آپ کو فوری طور پر چھوڑ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جسم اور دل کا کانپنا کیا ہے۔ جب دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہے یا جسم میں ہلکی یا تیز کپکپی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے دل کی کپکپی یا جسم کا کانپنا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ نوجوانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑوں میں بھی، مرد اور خواتین دونوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جسم اور دل کے کانپنے کی بڑی وجوہات میں سے سب سے اہم گھبراہٹ اور ٹینشن ہے۔ مثلاً زیادہ سوچنا، پریشان، خوف دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے۔ اگر جسم میں طاقت نہ ہو تو دل زیادہ محنت کرتا ہے اور رات کو زیادہ دیر تک جاگنا دل اور دماغ دونوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر شوگر یا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو، اس کی وجہ سے بھی جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ چائے، کافی، انرجی ڈرنک، ان چیزوں کا استعمال دل اور جسم کی کپکپی کی وجہ ہے۔ جسم میں دل کانپنے کی بڑی اہم وجوہات میں ہے اچانک خوف آ جانا، سانس کا تیز تیز چلنا، زیادہ پسینہ آنا اور دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو جانا شامل ہے۔ میں آپ کو کچھ خطرناک علامات بتاؤں گا۔ اگر ان میں سے کوئی علامات آپ میں ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، جیسے پسینہ اچانک سے چلتے ہوئے پسینہ آ جانا، یا چکر کا آنا، یا بے ہوش ہو جانا، یا سانس لینے میں مشکلات یا زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا، دل کا زیادہ تیز دھڑکنا اور روزانہ کپکپی جاری ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ میں ظاہر ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب میں آپ کو اس کا آسان گھریلو اور قدرتی علاج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے ناک سے گہری گہری سانس لیں، کم از کم 5 سیکنڈ تک سانس روکیں اور پھر آہستہ آہستہ منہ سے چھوڑیں۔ جتنا ہو سکے متوازن غذاؤں کا استعمال کریں، جیسے انڈا، دودھ، سبزیاں، پھل، کھجور اور کیلا وغیرہ۔ ان تمام غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا۔ دن میں کم از کم 8 گلاس لازماً پانی پئیں۔ یہ پانی بھی انسان کی صحت کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ اسی طرح روزانہ 20 سے 30 منٹ تک واک یا ہلکی ورزش کریں۔ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے لازماً نیند کریں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مختلف غلطی کر لیتے ہیں جب انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے خود سے دوائی لیتے ہیں۔ نیند کا پورا نہ کرنا، سگریٹ یا نسوار یا پان وغیرہ کا یا کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا، آخر میں زیادہ تر اس سے کینسر، دل اور جسم کا کانپنا، ٹینشن اور کمزوری کی وجہ ہوتا ہے۔ لیکن لاپرواہی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنا سوچیں یا جتنا آپ پریشان رہیں اتنا ہی یہ بیماریاں آپ پہ اور ہیوی ہوتی ہیں۔ انسان کوئی بھی بیماری ہو تو آدمی ذہن میں یہ رکھے کہ ہر بیماری اللہ پاک کی طرف سے ہے اور اللہ ہی تعالیٰ اس کا سبب بھی بنائیں گے۔ ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن انسان محنت اور کوشش کرے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پرہیز کرنے سے اپنی بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت دوائیاں استعمال کریں۔ پھر سب سے مین چیز یہ ہے کہ دوائی بھی آپ استعمال کریں، کوئی بھی دوائی کسی بھی بیماری کے لیے ہو
تو اس کو پابندی کے ساتھ استعمال کریں، اور اس دوائی کا ٹائم مقرر جو اس مقرر ٹائم پر دوائی کو استعمال لازماً کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بھی بیماری ہو اس میں جو جو چیزیں پرہیز کی جاتی ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، ان چیزوں سے لازماً پرہیز کریں۔ پرہیزی بھی انسان کے لیے بہت لازم ہے۔ فرض کریں آپ دوائی بھی استعمال کرتے ہیں اور جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہوتا ہے کہ فلانی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، وہ بھی آپ ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس دوائی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ویڈیو اگر میری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔